ایسی کہانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو دنیا کی محبت میں حقیقتاً اپنے اللہ کی محبت تک پہنچ گیا۔ میرا پہلا ولاگ ہے محبت کے اوپر، ایک لڑکے کی ایسی کہانی آپ کی خدمت میں گزار کر ایک رہا ہوں۔ نوجوان تھا جس نے دل سے محبت کی تھی۔ اسے لگا تھا یہی محبت اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ جو دنیا کی محبت میں حقیقتاً اپنے اللہ کی محبت تک پہنچ گئے۔ جس سے تم نے محبت کی وہ بھی اللہ کی مخلوق تھا۔ اگر مخلوق سے اتنی یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو ایک گاؤں میں رہنے والا ایک عام سا لڑکا نے خواب بنائے، دعائیں کیں، انتظار کیا، مگر ایک دن سب کچھ بکھر گیا۔ سب سے پہلے جو گفتگو کے آپ نے مرحلے دیکھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا کی محبتوں اور دنیا کی لذتوں میں اس نے اپنی کس طرح سے حد توڑ ڈالی۔ اس کی زندگی سے چلا گیا۔ اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ انسان سے وابستہ ہر چیز بدل سکتی ہے۔ گو بیک ناؤ۔ یہ حیران کن واقعہ رہ گیا۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کے ملاحظے پر اور اس ویڈیو کو حقیقتاً دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ ایک نوجوان تھا جس نے دل سے محبت کی تھی۔ اسے لگا تھا یہی محبت اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے خواب بنائے، دعائیں کیں، انتظار کیا، مگر ایک دن سب کچھ بکھر گیا۔ وہ شخص جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا اس کی زندگی سے چلا گیا۔ اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ انسان سے وابستہ ہر چیز بدل سکتی ہے۔ گو بیک ناؤ۔ جس سے تم نے محبت کی وہ بھی اللہ کی مخلوق تھا۔ اگر مخلوق سے اتنی محبت کر سکتے ہو تو خالق سے کیوں نہیں؟ ایک بابا جی کے پاس، اور بابا جی نے اس کو جو بات کی وہ محبت کر سکتے ہو تو خالق سے کیوں نہیں؟ حیران کر رہ گیا۔ یہ اس نے جب اس کے دل میں بات اتاری تو وہ حیران تر رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو حقیقی اپنے اللہ سے غافل رہ گیا۔ یعنی انسان جب دنیا پرست ہو جاتا ہے، جب دنیا کا طالب ہو جاتا ہے، جب دنیا کا خواہش مند ہو جاتا ہے تو جس شخص سے بھی وہ محبت کرتا ہے یعنی اس کا نفس، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے علاوہ اپنے دل کے تخت پر کسی اور انسان کو بٹھاتا ہے تو اللہ اس شخص کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی شخص کے ہاتھوں اس سے ذلیل کرواتا ہے۔ اس کی زندگی سے چلا گیا۔ اس رات پہلی بار اسے محسوس میرے بھائیوں، جب اس کے دل میں یہ بابا جی نے بات اتاری کہ تم اس دنیا کے بندوں سے محبت کر رہے ہو تو تم اس خالق کیوں نہیں محبت کرتے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس دن کے بعد اس کے دل میں ایسی بات اتری کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر گیا اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ شروع کیا۔ نماز میں سکون ڈھونڈا، قرآن کے معنی سمجھنے لگا اور دعا میں اپنے دل کو کھول کر رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، لہٰذا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ بالکل ایک آپ کے جوانی کے 10-12 سال ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ ایک لڑکی کو دے دیتے ہیں۔ جوانی بڑی اہم ہے نوجوانوں، اور اس میں اللہ کی عبادت کرنا، اس میں اللہ کے حکم پر چلنا، اس کے اوپر آپ توجہ کریں اپنی جوانی کے اوپر۔ آپ کی جوانی بہت قیمتی ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی اس عمر میں۔ جب آپ 10 سال اس سے پھر آگے نکلیں گے تو آپ کو وہی وقت یاد آ جائے گا کہ کاش میں اس جوانی میں کچھ کر چلتا۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ایک دم سے کچھ اچھا بنانے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔
یہ منزلیں، یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ وہ ایک بابا جی کا شعر تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک داستان لکھی تھی، تو میں نے وہ پڑھی، تو اس کے اندر یہ ملاحظہ انہوں نے کیا کہ جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، جہاں دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، لاکھوں مر گئے کروڑوں تیار بیٹھے ہیں، لاکھوں مر گئے کروڑوں تیار بیٹھے ہیں، اور لڑکیوں کے پیچھے گوا کے زندگی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار بیٹھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار بیٹھے ہیں۔